اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے۔ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد و قامت کے انسان تھے۔ ان کے بال گھنگریالے اور سینہ چوڑا تھا۔ سرخ تر و تازہ رنگ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے۔ میں اندھوں کو بینائی دیتا ہوں اور بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تمہارے پاس دلیل و برہان لے کر آیا ہوں۔ میری اطاعت کرو۔ میرا اور تمہارا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، سوائے چند لوگوں کے جنہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لی۔ وہ ہر طرح کی تدبیریں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام تدبیروں کو ناکام کرتا رہا۔ مصائب اور آلام کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے عیسیٰ، گھبراؤ نہیں، میں عنقریب تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ میں تمہیں محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ پھر جب تم سب لوٹ کر میرے پاس آؤ گے تو اس وقت میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہیں معجزات دکھاتے رہے، لیکن وہ ان معجزات کو جادو کہتے رہے۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو ایسا مطالبہ اچھا نہیں۔ حواریوں نے کہا، ہم تو بس چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے ہم سے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ حواریوں کا جواب سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے تاکہ وہ تیری طرف سے ایک نشانی قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر دسترخوان نازل کر دوں گا، لیکن یاد رکھو، اس کے بعد جو شخص کفر کرے گا تو اس کو ایسا عذاب دوں گا جیسا اور کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور انہیں کہتے رہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ توریت سچی کتاب ہے۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد احمد نام کا ایک رسول آئے گا، اس کی پیروی کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل مخالفت پر اڑے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں کسی اور شخص کو صلیب پر چڑھا دیا اور سمجھتے رہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا۔
معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے قیامت کے متعلق ذکر کیا، لیکن قیامت کا علم نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا اور نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے اس معاملے کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قیامت برپا ہونے کا وقت اور اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دجال کا ذکر کیا اور کہا، میں زمین پر اتروں گا اور دجال کو قتل کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پر نازل ہوں گے۔ نزول کے وقت انہوں نے 2 زرد چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی۔ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ان کے بالوں سے قطرے ٹپکیں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ اسی حالت میں وہ دمشق کے شرقی منارے کے پاس اتریں گے۔ نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امیر جماعت کہے گا کہ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ دجال نکل چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو حد نگاہ تک پھیل چکی ہوگی اور دجال ان کی خوشبو سونگھ لے گا اور گھلنے لگے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دجال سے بچا لیا ہوگا۔ وہ شفقت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں درجات کی خوشخبری دیں گے جو انہیں جنت میں ملیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ شروع ہوگا اور وہ ہر بلندی سے امڈ پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ میرے نیک بندوں کو اس شر سے بچانے کے لیے کوہ طور پر لے جاؤ۔ یاجوج ماجوج کا ایک لشکر جب سمندر کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ جب دوسرا لشکر وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ اس سمندر میں کبھی پانی تھا۔ پھر جب یاجوج ماجوج بیت المقدس کے اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے تو کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی جانب چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹا دے گا، تو یاجوج ماجوج یہ سمجھیں گے کہ آسمان والے بھی مارے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نیک اصحاب چھپے رہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر عذاب بھیجے گا۔ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ سب کے سب اس طرح ہلاک ہو جائیں گے جیسے ایک آدمی ہلاک ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے تو زمین پر بالشت بھر جگہ بھی گندگی اور بدبو سے خالی نہ پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو اونٹوں کی گردنوں جیسے ہوں گے۔ وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ زمین کو دھو ڈالے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف کے ساتھ زمین پر حکومت کریں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب زمین پر صرف دین اسلام ہوگا۔ شیر اونٹ کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے۔ زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگا اور اپنی برکت لوٹا دے۔ پھر ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کو سیراب کرے گا۔ لوگوں کے دلوں میں نہ کینہ رہے گا نہ حسد، ہر طرف محبت اور امن ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری دیں گے، انہیں سلام کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک رہیں گے، پھر وفات پائیں گے۔